پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملے میں ہلاک تینوں دہشت گرد افغان تھے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق چادر اوڑھے ایک خودکش حملہ آور پیدل سنہری مسجد روڈ کی جانب سے مرکزی گیٹ کے سامنے پہنچا اور خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ 3 اہلکار موقع پر شہید اور 11 زخمی ہو گئے۔ دستی بم اور رائفل سے لیس 2 حملہ آور سائیڈ گیٹ سے اندر داخل ہوئے اور فائرنگ کی۔ اہلکاروں کی جوابی فائرنگ میں مارے گئے دہشت گردوں کو مرکزی گیٹ کے 30 سے 40 میٹر کے فاصلے پر جہنم واصل کیا گیا۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملے میں شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سمیت سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور کا دورہ، زخمیوں کی عیادت کی۔ آئی جی خیبر پختونخوا سے ایف سی ہیڈ کوارٹرز دھماکے کی فوری رپورٹ طلب کر لی۔ کہا جوانوں نے بہادری سے بڑی تباہی سے بچایا۔ حملہ افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ بزدلانہ حملے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ قیام امن اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہمارے سپاہیوں نے شہادتیں پیش کر کے اسلام، ملک اور انسانیت کے دشمنوں کے عزائم ناکام بنا دیے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر فتنہ خوارج کے حملے کی شدید مذمت۔ صدر آصف زرداری نے کہا حملہ وطن عزیز کے خلاف بیرونی پشت پناہی میں سرگرم خارجی دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی ہے۔ ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا واقعے کے ذمہ داران کی جلد شناخت کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پاکستان کی سالمیت پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا شہید جوان ہمارے ہیرو ہیں، ان کی عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کنکوٹ میں انڈس ہائی وے کے قریب راکٹ لانچر کا گولہ پھٹنے سے 4 بچے جاں بحق، 1 زخمی۔ تمام بچوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے زنگ آلود گولہ بچوں کو جنگل سے ملا تھا۔ پولیس نے علاقے کو سیل کر کے سرچنگ شروع کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سپکدوش چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی الوداعی ملاقات۔ وزیر اعظم نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ملک و قوم کے لیے خدمات کی تعریف کی۔ ضمنی انتخابات میں قومی اسمبلی کی تمام 6 نشستوں پر نون لیگ کا کلین سویپ۔ نون لیگ کا ایوان میں سادہ اکثریت کے لیے پیپلز پارٹی پر انحصار ختم۔ مسلم لیگ نون اب پی پی کے بغیر دیگر اتحادیوں سے مل کر قانون سازی کر سکے گی۔ نون لیگ 132 نشستوں کے ساتھ ایوان کی سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ 336 ارکان پر مشتمل اسمبلی میں 170 ارکان کی سادہ اکثریت حاصل ہو گئی۔ ایوان میں ایم کیو ایم کی 22، مسلم لیگ قاف کی 5، استحکام پاکستان پارٹی کی 4، مسلم لیگ ضیاء، بی اے پی، نیشنل پارٹی کی 1 نشست ہے۔ 4 آزاد ارکان کی حمایت کے ساتھ مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی مجموعی تعداد 170 ہو گئی۔ پیپلز پارٹی ارکان کی تعداد 74 ہے۔ جن کو عمران دار ججز کے آسرے پہ کھڑے ہو کے الیکشن جیتنے کی عادت تھی، جن کو جنرل فیض حمید الیکشن جتاتا تھا، آج نہ فیض حمید ہے نہ وہ عمران دار ججز ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ریالٹی پوری دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ آج فیض حمید ہے نہ جتوانے والے ججز۔ یہ ضمنی انتخابات نہیں، ریفرینڈم تھا۔ نون لیگ عام انتخابات میں جو نشستیں ہار گئی تھی وہ جیت لی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں ضمنی الیکشن کے دوران مقبولیت کے دعوے زمیں بوس ہو گئے۔ بیانیہ بنانے والے کام نہیں، صرف نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔
کارکردگی سے بہتر کوئی بیانیہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لوٹ مار کرنے والوں کی اب پنجاب میں کوئی جگہ نہیں۔ خیبر پختونخوا پتھر کے دور میں چلا گیا، کرپشن کے ڈھیر لگ گئے، پشاور میں ترقی کا کوئی نام و نشان نہیں، اس لیے ہری پور میں نواز شریف کو ووٹ پڑا۔ شہباز شریف ہوں یا میں، حکومت نواز شریف کی ہی ہے۔ نون لیگی امیدواروں کی کامیابی پر وزیر اعظم شہباز شریف کی مبارکباد۔ شہباز شریف نے کہا یہ کامیابی نواز شریف کے ویژن، بے مثال قیادت اور کارکنان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترقی کے لیے محنت پر عوام کا اعتماد ہے۔ الیکشن میں جیت حکومتی کارکردگی پر عوام کے اعتماد کا مظہر ہے۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس، الیکشن کمیشن نے وزیر مملکت طلال چودھری کو آج کے لیے حاضری سے استثناء دے دیا۔ ضمنی الیکشن میں ضابطہ اخلاق کی ایک اور خلاف ورزی پر وزیر مملکت حذیفہ رحمان الیکشن کمیشن میں پیش، غیر مشروط معافی مانگ لی اور کہا میوزیکل کانسرٹ میں گیا تھا، انتخابی مہم میں حصہ نہیں لیا۔ الیکشن کمیشن کی حذیفہ رحمان کو تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کل ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے میں لکھا، الیکشن کمیشن کو ذاتی حیثیت میں حاضری یقینی بنانے کے اختیارات حاصل ہیں۔ کمیشن کو بتایا گیا وزیر اعلیٰ نے الیکشن کمیشن افسران کے لیے دھمکی آمیز زبان استعمال کی۔ سماعت کل 12 بجے تک ملتوی۔ ججز ٹرانسفر کیس میں وفاقی آئینی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی انٹرا کورٹ اپیل عدم پیروی پر خارج کر دی۔ سپریم کورٹ نے ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کو آئینی قرار دیا تھا، جس کے خلاف درخواست گزار ججز نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے تمام کیسز یکجا کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت کی مرکزی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے عدم پیروی پر کیسز کو یکجا کرنے کی درخواست مسترد کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست دوبارہ بحال کرنے کے لیے رجوع کیا گیا تھا۔ یہ کام 31 اکتوبر 2026 تک مکمل کر دیا جائے گا اور اس کو پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ 1.9 کلومیٹر کا جو منصوبہ ہے، ہم اسے انشاءاللہ تعالی جو ٹائم لائن دی گئی ہے ہر صورت میں مکمل کرنا ہے۔ گرین لائن توسیع منصوبے پر میئر کراچی کے تحفظات دور، کام کا دوبارہ آغاز۔ مرتضی وہاب نے PIDCL اور MQM رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا منصوبہ اگلے سال اکتوبر میں مکمل ہوگا۔ صحافی کو جواب دیا 140A کو تعمیری کاموں سے نتھی نہ کریں۔ امیر الحق بولے ہم تو مرتضی وہاب کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں۔ 140A پر پالیسی واضح ہے، بلدیاتی نظام اور میئر بااختیار ہونا چاہیے۔ نئے الیکشنز جب ہوں گے، جو الیکٹڈ میئر یا چیئرمین چارج لیں گے تو وہ تب تک آپ لوگ ہی رہیں گے۔ ایڈمنسٹریٹرز کو مقرر کر دیا جاتا تھا، چینج کیا جائے گا لا کو تاکہ وہ آپ سے ہی چارج آ کے لیں۔ بلدیاتی الیکشن میں ایڈمنسٹریٹرز تعینات نہیں ہوں گے، جیتنے والا شخص موجودہ نمائندے سے چارج لے گا۔ وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ کا قانون میں تبدیلی لانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی کی سڑکوں اور گلیوں کی تعمیر نو پر اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا شہر کی 60 اہم سڑکیں دوبارہ تعمیر کی جائیں۔ نکاسی آب کا باقاعدہ نظام بھی تمام نئی اور دوبارہ تعمیر گلیوں میں بنایا جائے۔ میئر کراچی نے وزیر اعلیٰ کو شہر کی 315 اندرونی گلیوں کی ٹوٹ پھوٹ پر بریفنگ دی۔ قطری ہم منصب سے نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں تعاون اور منشیات کی اسمگلنگ روکنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر بات چیت ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایکس پر لکھا ملاقات میں علاقائی اور دو طرفہ امور پر بھی بحث ہوئی۔ چینی کی قیمتوں میں اضافہ، FBR پورٹلز کی بندش اور حکومتی ڈیلرز کی وجہ سے ہوا، ذمہ دار شوگر انڈسٹری نہیں ہے۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے اعلامیے میں کہا چینی کی بین الصوبائی ترسیل پر بھی پابندیاں ہیں جو قیمتیں بڑھنے کی وجہ بنا۔
حکومت کو خبردار بھی کیا تھا، لیکن حکومت نے ملز پر دباؤ رکھا تاکہ غیر ضروری درآمدی چینی فروخت کی جائے۔ سندھ میں پورٹلز بند رکھے گئے تاکہ پورٹ پر درآمدی چینی پہلے فروخت ہو سکے۔ پنجاب میں ضلعی انتظامیہ نے ملز کو مجبور کیا کہ حکومتی نامزد ڈیلرز چینی فروخت کریں۔ ڈیلرز نے فائدہ اٹھانے کے لیے چینی مہنگی فروخت کی۔ جامعہ کراچی کے اساتذہ نے انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کو جامعہ سے الگ کرنے کا مجوزہ پلان مسترد کر دیا۔ انجمن اساتذہ کا کہنا ہے سندھ حکومت نے انسٹیٹیوٹ سے متعلق بل کا مسودہ جامعہ کراچی کو اعتماد میں لیے بغیر بنایا۔ جامعہ کراچی کی سینٹ سنڈیکیٹ اور اکیڈمک کونسل کی منظوری کے بغیر فیصلے نہیں ہو سکتے۔ انسٹیٹیوٹ کے ملازمین نے احتجاجی بینرز آویزاں کر دیے۔ ملازمین اور اساتذہ کا کہنا ہے صنعت کاروں کے ہاتھوں تحقیقی ادارے کی فروخت قبول نہیں۔ اسلام آباد میں بین الاقوامی مقابلہ حسن قرات کا انعقاد، مختلف ممالک کے حفاظ کی شرکت۔ وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف نے تقریب سے خطاب میں کہا، مقابلے سے پاکستان کا مثبت امیج دنیا میں جائے گا۔ امت مسلمہ کا اتحاد قرآن کی تعلیمات میں پوشیدہ ہے۔ قرآن مجید سے وابستگی ہماری اجتماعی ترقی کی بنیاد ہے۔ جان کی قربانی دے کر جرأت اور بہادری کی تاریخ رقم کرنے والی پاکستان کی پہلی شہید خاتون فائٹر پائلٹ مریم مختار کی 10ویں برسی۔ قوم کی بہادر بیٹی نے میانوالی میں جام شہادت نوش کیا۔ مریم مختار فنی خرابی کے باعث تباہ ہونے والے طیارے کو آبادی پر گرنے سے بچاتے ہوئے میانوالی میں شہید ہو گئی تھیں۔ مریم مختار کو تمغہ رسالت سے نوازا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیغام میں کہا، فائٹر پائلٹ مریم مختار شہید قوم کی بیٹیوں کے لیے باعث فخر ہیں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا بختیار بھٹو کے ہمراہ ابوظہبی میں سپریم کونسل برائے مدرہڈ اور اطفال کا دورہ۔ خاتون اول نے کونسل کی خدمات اور کردار کی تعریف کی۔ صحت، تعلیم اور ثقافت کے شعبوں میں کونسل کے عملی اقدامات کو سراہا۔ آصفہ بھٹو کا کہنا تھا، نوجوانوں کی شمولیت کے لیے کونسل کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ خاتون اول نے شیخہ فاطمہ بنت مبارک کی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ کینیڈا میں سکھوں کا کامیاب خالستان ریفرینڈم، بارش اور برفباری کے باوجود اوٹاوا میں ہزاروں سکھ خالستان ریفرینڈم کے لیے ووٹ دینے پہنچے۔ فضا خالستان زندہ باد اور بھارتی حکومت کے خلاف نعروں سے گونجتی رہی۔ سکھوں نے بھارت کے زیر تسلط پنجاب میں شہید سکھوں کے لیے خصوصی دعائیں کی اور آپریشن بلو سٹار میں شہید سکھوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں سکھ مظاہرین کا کہنا تھا، وقت آ گیا بھارتی پنجاب کو الگ کر کے خالستان ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے چیف آف سٹاف شہید۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے، حملے میں 5 افراد شہید اور 28 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کا کہنا ہے، حزب اللہ کے چیف آف سٹاف حملے کا ہدف تھے۔ آسٹریلوی سینیٹر برقع پہن کر پارلیمنٹ آ گئیں۔ ہنسن ایسا بل متعارف کرانا چاہتی ہیں جس میں آسٹریلیا میں برقع پہننے اور مکمل چہرہ ڈھانپنے پر پابندی لگانا شامل ہے۔ اقدام کو لیبر پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا، ہینسن نے توجہ حاصل کرنے کے لیے ارادتاً یہ حرکت کی جو مذہبی آزادی اور برابری کے اصولوں کے خلاف ہے۔ پاکستان شاہینز نے ریکارڈ تیسری بار رائزنگ سٹارز ایشیا کپ کا ٹائٹل جیت لیا۔ سنسنی خیز فائنل مقررہ اوورز میں ٹائی ہو گیا تھا، فیصلہ سپر اوور میں ہوا۔ شاہینز نے 7 رنز کا ہدف چوتھی گیند پر حاصل کیا۔ شاندار کارکردگی پر احمد دانیال میچ اور معاذ صداقہ ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ شاہینز کی ٹیم پورے ایونٹ میں ناقابل شکست رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پی سی بی کی پاکستان شاہینز کو مبارکباد۔ پاکستان کی زمبابوے کو آؤٹ کلاس کر کے ٹرائی سیریز کے فائنل میں انٹری۔ پنڈی میں گرین شرٹس 69 رن سے کامیاب۔
مہمان ٹیم 196 رنز کے تعاقب میں 124 پر ڈھیر. مسٹری اسپنر عثمان طارق کی ہیٹ ٹرک سمیت 4 وکٹیں. کل سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی. اسلامک گیمز میں جیولن تھرو ایونٹ میں گولڈ اور سلور میڈل جیتنے والے ایتھلیٹ ارشد ندیم اور یاسر سلطان کا وطن واپسی پر پرتپاک استقبال. فینز نے دونوں ایتھلیٹس کو ہار پہنائے. ارشد ندیم نے کہا انجری کے بعد گولڈ میڈل جیتنا مشکل ہوتا ہے لیکن ہمت نہیں ہاری. یاسر سلطان بولے ارشد ندیم نے بہت حوصلہ بڑھایا. پاکستان کے لیے میڈل جیتنے پر خوشی ہے. بالی ووڈ کے لیجنڈری اداکار دھرمیندر 89 برس کی عمر میں چل بسے. دھرمیندر نے 300 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے. سپر ہٹ فلموں میں شعلے, چپکے چپکے, دھرم ویر, یادوں کی بارات اور دیگر شامل.